السلام علیکم، میں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹوریکل فیکٹ۔ ناظرین، دا رائز اینڈ فال آف صدام حسین پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ 1985 تک خوشحال اور ترقی کرتا ہوا عراق، جہاں پر ہر سہولت عوام کو میسر تھی، وہاں پر آئل عوام کے لیے بالکل مفت تھا۔ جہاں صدام حسین کے اپنی عوام کے لیے بہت سے اچھے کام ہیں، مگر اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ کویت کے ساتھ جنگ کرنے اور پھر شکست کھانے کے بعد عراق کو اقوام متحدہ کی طرف سے بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں عراق کو کیمیائی اور جوہری ہتھیار بنانے اور رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ تعمیل کے التوا میں ملک پر متعدد پابندیاں عائد کی گئیں، جس کے بعد عراق کی معیشت زوال کا شکار ہوئی۔ صدام حسین کا اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون کرنے سے مسلسل انکار کے نتیجے میں بالآخر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے 4 روزہ فضائی حملہ کیا اور اس آپریشن کا نام ڈیزرٹ فاکس رکھا۔ دونوں ممالک نے اعلان کیا کہ وہ صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانے اور عراقی اپوزیشن کی کوششوں کی حمایت کریں گے، لیکن عراقی رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ عبوری طور پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ صدام حسین اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو جانشین بنانا چاہتا ہے۔ اس نے دونوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور دونوں نے اپنے والد کی بربریت کا عکس دکھایا۔ صدام حسین نے اپنے گھر پر اپنا کنٹرول مضبوط رکھا، جبکہ اس نے اپنے بیان بازی میں امریکہ مخالف موقف اپنایا۔ 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکی حکومت نے اس بات پر زور دیا کہ صدام حسین دہشت گردوں کو کیمیائی ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ صدام حسین نے نومبر میں اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کو عراق میں آنے کی اجازت دے دی، لیکن تحقیقات میں مکمل تعاون اور ناکامی نے امریکہ اور برطانیہ کو مایوس کیا اور انہیں سفارت کاری کے خاتمے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا۔ 17 مارچ 2003 کو جارج ڈبلیو بش نے صدام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں اور 48 گھنٹے کے اندر عراق کو چھوڑ دیں، یہاں پھر انہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب صدام نے جانے سے انکار کر دیا تو امریکی اتحاد افواج نے 20 مارچ کو عراق پر حملہ کیا۔ عراقی جنگ کا آغاز امریکی ہتھیاروں کا ایک بنکر کمپلیکس پر حملہ تھا، جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صدام حسین اپنے ماتحتوں سے مل رہے تھے۔ اگرچہ یہ حملہ عراقی رہنما کو مارنے میں ناکام رہا، لیکن بعد میں صدام کے خلاف ہونے والے حملوں نے یہ واضح کر دیا کہ ان کا خاتمہ اس حملے کا ایک بہت بڑا ہدف تھا۔ صدام نے عراقیوں کو امریکی اور برطانوی افواج کو روکنے کے لیے اپنی جانیں دینے کی تلقین کی، لیکن اس حملے کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی اور 9 اپریل کو امریکی فوجیوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ 22 جولائی کو موصل میں صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو گھیر لیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ بالآخر 13 دسمبر کو صدام حسین تکرت کے قریبی علاقے سے پکڑا گیا۔ اکتوبر 2005 میں صدام حسین کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ یہ عدالت جو سابق عراقی حکومت کے عہدیداروں پر مقدمہ چلانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ 1982 میں الدجیل میں 148 قصبے والوں کے قتل کا مقدمہ عائد کیا گیا، جو کہ ایک خاص طور پر اہل تشیع قصبہ تھا۔ 9 ماہ کے مقدمے کے دوران صدام حسین نے غصے کے ساتھ کارروائی میں حلف ڈالا۔ صدام حسین کا یہ دعویٰ تھا کہ ٹریبونل کے اس کے پیچھے مفادات تھے۔ ٹریبونل نے بالآخر جولائی 2006 میں یہ سماعت ملتوی کر دی اور نومبر میں اپنے فیصلے سنائے۔ صدام کو انسانیت کے خلاف جرائم بشمول جان بوجھ کر قتل اور غیر قانونی قید، ملک بدری اور تشدد کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ دسمبر 2006 میں ایک عراقی عدالت نے ان کی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے چند دن بعد پھانسی دے دی۔ صدام حسین کی بہادری اور شجاعت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔